جب شام ہوتی ہے اور سب اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے سامنے اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ اندھیرا گہرا ہونے پر ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور انہیں ان کے بستر سے اٹھا کر کسی دوسرے کے بستر پر لٹا دیتے ہیں۔ رسول اللہ کے پہلے بستر پر کبھی اپنا بیٹا، کبھی اپنا بھائی، کبھی اپنا بھتیجا سلا دیتے ہیں۔ ایسا ایک نہیں کئی بار رات میں کیا کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں اگر کوئی حملہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہیں۔ کیا ایک باپ کو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ کوئی عزیز ہوتا ہے؟ کیا بھتیجا بھائی سے زیادہ اہم ہوتا ہے؟ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے اور جناب ابی طالب اس کی حفاظت کی خاطر تو سب سختیاں برداشت کر رہے ہیں۔ قریش نے باہر سے آنے والے تاجروں کو منع کر رکھا ہے کہ تم بنی ہاشم سے تجارت نہیں کرو گے، مکہ کی منڈیوں میں سے کسی سے تجارت نہیں کر سکو گے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم بنی ہاشم کو اپنا مال نہ بیچو۔ ولید بن مغیرہ نہایت امیر ہے اور اس نے قریش کے درمیان اعلان کرا دیا ہے کہ شعیب ابی طالب میں محصور میں سے کسی کو کھانے پینے کی کوئی چیز خریدتے ہوئے دیکھو تو فوراً قیمت بڑھا کر خرید لو، اسے خریدنے کا موقع نہ دو۔ اگر تم میں سے کسی کے پاس خریدنے کے لیے رقم نہ ہو تو اس کے لیے رقم میں دے دوں گا۔ قریش مکہ ایسا ہی کرتے، باہر سے آنے والے تاجروں سے سارا مال خرید لیتے اور موقع نہیں دیتے کہ تاجر اپنا مال بنی ہاشم کو بیچ سکیں۔ شعیب ابی طالب میں بچے بھوک سے بلکتے ہیں اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ بچوں کے رونے کی آوازیں سن کر قریش کے کچھ لوگ خوش ہوتے تو کچھ کو تکلیف محسوس ہوتی۔ اس بائیکاٹ کو 1 سال گزر چکا ہے۔ حج کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعیب ابی طالب سے نکل کر دوسروں سے ملے اور انہیں دین کی، اسلام کی تعلیمات پہنچائی۔ حج کے دن گزرنے کے بعد وہ دوبارہ شعیب ابی طالب تک محدود ہیں۔ بنی ہاشم سے ایمان لانے والے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے، تمام لوگ شعیب ابی طالب میں محصور ہیں۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد حبشہ کی طرف جا چکی ہے۔ دوسرے قبیلوں میں سے اسلام لانے والے لوگ بھی شعیب میں محصور ہیں۔ گنتی کے چند مسلمان جو غلام یا مجبور ہیں مکہ میں موجود ہیں۔ تمام قریشی قبیلوں کی مخالفت کی وجہ سے ان کے لیے بنی ہاشم کی مدد کرنا ناممکن ہے۔ مکہ کے رہنے والے اگر چوری چھپے کھانے پینے کا کچھ سامان بنی ہاشم تک پہنچانے میں کامیاب ہو بھی جاتے تو اس قدر اس کی مقدار کم ہوتی کہ چند دن بھی نہیں گزارا کر سکتے۔ بنی ہاشم اس سوشل بائیکاٹ کے نتیجے میں خوفناک حد تک بھوک برداشت کر رہے ہیں۔ ان کے بچوں کے بچ جانے کی وجہ عربوں کی قوت برداشت اور سال کے 4 مہینے ہیں جنہیں حرام مہینے کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں یہ لوگ شعیب سے باہر نکلتے ہیں اور کھانے پینے کا کچھ سامان حاصل کر لیتے ہیں جو بہت محدود ہوتا ہے، کیونکہ بنی ہاشم کو کسی تجارتی سرگرمی میں شامل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاس پیسوں کی بھی بہت کمی رہتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص بھی ان لوگوں میں شامل ہے جو شعیب ابی طالب میں محصور ہے۔ سعد بتاتے ہیں کہ ایک رات مجھے بہت بھوک تھی۔ اس رات میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آ گئی، میں نے اٹھا لیا اور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا اور نگل لیا۔ میں آج تک نہیں جان سکا کہ وہ کیا چیز تھی۔ ایک اور موقع پر مجھے اونٹ کے چمڑے کا خشک ٹکڑا ملا، میں نے اسے دھویا اور آگ میں بھون کر پیس لیا۔ میں اسے 3 دن تک پانی میں ڈال کر پیتا اور گزارا کرتا۔ شعیب ابی طالب میں محصور لوگ کیکر اور دوسرے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے، جس کی وجہ سے ان کے جبڑے درد کرتے تھے۔ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر مشہور کر رکھا تھا۔ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں تھی۔ وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتے کہ رسول اللہ سے ایسی کوئی بات کہی جائے جو پوری وہ نہ کر سکیں۔ قریش کو ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سورج غروب ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ شعیب سے نکل کر وادی منا کی طرف جا رہے تھے کہ ولید بن مغیرہ اور ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد یغوث، اسود بن مطلب بن اسد، زمعہ بن اسود، نظر بن حارث بن علقمہ اور دوسرے کئی سردار انہیں راستے میں ملے۔ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور طنزیہ لہجے میں کہا، اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے کہو کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، اگر ایسا ہو گیا تو ہم تمہارے اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ وہ بولا، ضرور ضرور ہم ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ارکم بن ابو ارکم، تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ، یا اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ قریش مکہ کو یقین ہے کہ رسول اللہ ایسا ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ رسول اللہ نے اپنے رب کے حضور دعا مانگی، میرے رب اس مطالبہ کو پورا کرنے کی مجھے طاقت عطا فرما۔ اللہ کریم نے اپنے رسول اللہ کی دعا قبول کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور اسے 2 ٹکڑے کر دیا، ایک ٹکڑا دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف چلا گیا۔ آدھا چاند جبل ابی قبیس اور آدھا چاند جبل کی اکعان پر موجود ہے۔ رسول اللہ نے وہاں موجود قریش کے سرداروں کو نام لے کر کہا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، اب تم اس پر گواہ رہنا، میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے۔ چاند کافی دیر تک 2 ٹکڑوں میں رہا، پھر واپس جڑ گیا۔ اس واقعہ کو شق القمر کہا جاتا ہے۔ قریش نے یہ معجزہ دیکھا اور ایمان لانے کی بجائے کہنے لگے، اس نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ تجارتی قافلے مختلف جگہوں پر سفر کر رہے ہیں، اگر چاند 2 ٹکڑے ہوا ہوگا تو انہوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ جب وہ مکہ آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد مختلف قافلے مکہ آنا شروع ہو گئے۔ قریش نے ان لوگوں کے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، ذی الحجہ کی 14 تاریخ کو ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ دونوں ٹکڑے الگ الگ ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کے راجہ مالابار نے چاند کے ٹکڑے دیکھے۔ راجہ مالابار نے اپنی مذہبی کتابوں میں آخری نبی کے ہاتھوں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا پڑھ رکھا ہے اور اس معجزے کو دیکھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ حکیم بن حزام سیدہ خدیجہ کا بھتیجا ہے اور ابھی مسلمان نہیں ہوا۔ اس نے گندم خریدی کہ میں اپنی پھوپھی جان کو پہنچا سکوں۔ راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، یہ گندم کہاں لے جا رہے ہو؟ حکیم بن حزام نے کہا، میں اپنی پھوپھی جان کے لیے یہ گندم لے کر جا رہا ہوں۔ ابو جہل نے راستہ روکتے ہوئے کہا، تم یہ گندم بنی ہاشم کے پاس لے کر نہیں جا سکتے۔ ابو الجنتری بن ہشام اسدی کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے ابو جہل کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ابو الجنتری اور حکیم ایک ہی قبیلے سے ہیں۔ بات بڑھ گئی اور ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ ابو الجنتری نے قریب میں پڑی اونٹ کی ہڈی اٹھائی اور ابو جہل کے سر پر دے ماری۔ اس کے بعد ابو جہل کو زمین پر گرا کر پاؤں سے روندا بھی۔ حکیم گندم کی بوری سیدہ خدیجہ کو پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ شعیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے برتنوں اور دیگر سامانوں کے بغیر گزارے، اپنے شہر میں رہتے ہوئے جیسے کسی صحرا یا جنگل میں رہ رہے ہوں۔ سیدہ خدیجہ کے پاس بس ایک ہنڈیا اور ایک کوزہ ہے۔ اس بے سر و سامانی میں یہ کوزہ بھی ٹوٹ گیا۔ نیا کوزہ خریدا نہیں جا سکتا۔ دن رات اسی طرح صبر میں گزر رہے ہیں۔ ان کے پاس پانی پینے کے لیے کوئی کوزہ بھی نہیں۔ ایک دن شعیب ابی طالب کے قریب برتن جوڑنے والا گزرا تو سیدہ نے اپنا کوزہ مرمت کروا دیا اور اسے دوبارہ استعمال کرتی رہی۔ سیدہ خدیجہ بلا شبہ مکہ کی سب سے امیر ترین خاتون تھی۔ کہاں سیدہ کا سامان، تجارت اور منافع مکہ کے باقی تمام تاجروں کے مجموعی سامان سے بھی زیادہ ہوا کرتا تھا، اور کہاں پانی پینے کے لیے برتن بھی نہیں۔ اس وفا اور محبت سے بنی ہوئی عظیم شخصیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔
ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں اور رسول اللہ پر سب کچھ اپنا قربان کر دیا۔ ہشام بن عمرو بنی ہاشم سے صلح رحمی کرتے ہیں، ان کی پردادا بنی ہاشم سے قریبی رشتہ داری ہے۔ ہشام بن عمرو کا تعلق قریش کے قبیلہ بنی عامر بن لوئی سے ہے۔ موقع ملنے پر اونٹوں پر کھانے پینے کا سامان لاد کر شعیب ابی طالب کے پاس آ جاتے ہیں۔ شعیب کے قریب پہنچ کر اونٹ کے سرے سے نکیل اتار لیتے ہیں، اونٹ کے پہلو پر ضرب لگاتے ہیں تو شعیب ابی طالب میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایسا کبھی کبھار ہو پاتا ہے۔ ایک رات ہشام بن عمرو کھانے پینے کی چیزوں سے لدے ہوئے 3 اونٹ شعیب ابی طالب لے آئے۔ قریش مکہ کو اس بات کا علم ہو گیا۔ صبح کے وقت سب وہ اکٹھے ہو کر ہشام کے پاس آئے۔ ہشام نے انہیں یقین دلایا کہ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے تم لوگ مجھ سے ناراض ہو۔ سب لوگ یہ بات سن کر واپس چلے گئے۔ ہشام کچھ دن بعد موقع پا کر کھانے پینے کا سامان شعیب ابی طالب میں لے آئے۔ علم ہونے پر اس بار قریش نے اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے۔ انہوں نے ہشام کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ ابو سفیان بن حرب نے قریش سے کہا، اسے چھوڑ دو، اس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کی ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہمیں بھی ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے تھا، ہم ایسا کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ ہم نے بنی ہاشم کے ساتھ جو سلوک کیا ہے میں اسے پسند نہیں کرتا۔ دشمنی اس سے بہتر انداز میں بھی ہو سکتی ہے۔ ابو سفیان کی بات سن کر سب خاموش ہو کر واپس چلے گئے۔ سیدہ خدیجہ کی عمر اس وقت 65 سال ہے۔ ذرا اندازہ کریں، ناز و نام میں پلنے والی، امیری اور آسانی میں زندگی گزارنے والی، سچ کا ساتھ دینے اور حق پر کھڑے رہنے کی وجہ سے شعیب ابی طالب میں بھوک پیاس اور چمڑا ابال کر کھانے پر مجبور کر دی گئی ہے۔ اس بھوک اور مشقت اور تنگ دستی کی وجہ سے سیدہ بیمار ہو گئی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ آپ شعیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہیں۔ سیدہ